یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، کہنے لگا امیر المومنین آپ کے پاس ایک ایسی آیت ہے، اگر وہ آیت ہمیں مل جاتی، اگر وہ سرٹیفکیٹ اور ڈگری ہمیں مل جاتی تو ہم اس دن کو، جس دن وہ نازل ہوئی، ہم اس کو عید کا دن قرار دے دیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتب ہائے سیرت میں موجود ہے کہ 13 مرتبہ قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ تو ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے، ان معاہدات کی پابندی کرنا یہ فرض ہے، اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورا کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ اصلاً یہ ہمارے ایڈمنسٹریشن کے اندر اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور بالکل نچلی سطح سے لے کر اوپر تک اس کی ایک سماجی، قانونی، آئینی حیثیت موجود ہے۔ تو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی فرمان ہے کہ جب تم کسی سے وعدہ کرو تو اس وعدہ کو پورا کرو، یہ ایک مسلمان کے ایمان کی علامت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک ایسا انسان جس کے اندر یہ 3 خصلتیں ہوں، اور وَكَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وہ پکا منافق ہوتا ہے۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وہ کسی سے وعدہ کرتا ہے تو اس وعدہ کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ تو وعدہ کو پورا کرنے والا پکا سچا مومن ہوتا ہے، اور وعدہ خلافی کرنے والا یہ منافق ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں ایک مومن کے لیے کیا انعامات ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائے، اور جو ایک منافق ہوتا ہے اس کی کیا سنگینیاں ہیں، اور اس کے بارے میں کیا وعیدیں ہیں قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، وہ بھی ہم سنتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے سورہ المائدہ کے اندر جو پہلا اور ابتدائی درس ہے، چونکہ مدینہ منورہ ایک نوزائیدہ اسلامی ریاست تھی، تو اس ریاست کے تناظر میں یہ تمام ہدایات جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بذریعہ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور پوری امت کے لیے اللہ تعالیٰ احکامات جاری فرما رہے تھے۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں خاندانی اور ریاستی اداروں کی جو جو سورہ النساء ہے اس میں خاندانی اور ریاستی اداروں کی جو تنظیم ہے اس کو مضبوط کرنے کا حکم دیا گیا تھا، جبکہ یہ جو سورہ المائدہ ہے اس میں اسلامی عدالتوں کے قیام اور اسلام کا جو فوجداری قانون ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ دیکھیں وہ 7 بڑی چیزیں، 7 بڑے جرائم جس کے اوپر حدود جاری ہوتی ہیں، ان تمام حدود کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں کیا ہے، جس طرح کہ چوری کی سزا ہے، ڈاکہ زنی ہے، حرابہ ہے، قذف ہے۔ یہ جو بڑے بڑے جرائم ہیں، ان جرائم کی جو سزا ہے اور ان کا معاشرے کے اندر اس کا کیا اثر ہوتا ہے، اور معاشرہ ان کے ساتھ کیسے برباد ہوتا ہے، کیسے تباہی کی طرف جاتا ہے، اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے۔ تو اور ساتھ ہی یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر جب تمہاری عدالت میں ایسا مسئلہ جائے، ایسا کیس جائے، تو وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، پھر تم نے اس کا فیصلہ کرنا ہے اس چیز کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے تم پر نازل کی ہے، یعنی نازل سے ہونے سے مراد یعنی قرآن مجید ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن مبارکہ ہیں۔ تو آپ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قانون کو، آئین کو، ان کی ہدایات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو یہ بڑی حدود کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا۔ تو گویا یہ اسلامی عدالتوں کا قیام، وہ عدالت، وہ عدل و انصاف پر مبنی ہونا چاہیے، وہ ظلم پر نہیں ہونا چاہیے، اور حدود کا تعین جو ہے وہ کیا ہے۔ اور اصلاً ان حدود کا مقصد یہ ہے تاکہ معاشرے کے اندر ایک ایسی فضا قائم ہو سکے جو نیکی پر مبنی ہو، جو تقوی اور پرہیزگاری پر مبنی ہو، جو اصلاح معاشرہ پر مبنی ہو۔ تو دیکھیں یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اہم قانون بتایا ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ تم نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی معاونت کرو، اور اسی طرح
گناہ، ظلم اور زیادتی کے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ یہ ایک بہت اہم اصول ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ تو اس لیے تقویٰ کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں ہمیں ایک دوسرے کا دست و بازو بننا چاہیے، بلکہ روڑے نہیں اٹکانے چاہیے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ ٹانگیں نہیں کھینچنی چاہیے، بلکہ دست و بازو بننا چاہیے، حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اور جو انسان نیکی اور تقویٰ کا کام کرتا ہے اس کو موٹیویٹ کرنا چاہیے، اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے۔ تو دوسرا، اس کے مقابلے میں جہاں ظلم ہو رہا ہو، زیادتی ہو رہی ہو، گناہ ہو رہا ہو، بجائے اس کے کہ آپ اس کا حصہ بنیں، آپ اس کی مذمت کریں، اور مذمت کے ساتھ ساتھ اس کی اصلاح کا کام کریں۔ دیکھیں صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوم، تم اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہے یا مظلوم۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے تو آپ کی مجلس میں ایک صحابی تھے، انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے، مگر یہ جو ظالم کی مدد ہے یہ سمجھ نہیں آتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ تم اس کو ظلم کرنے سے روکو، اور اس کو ظلم کرنے سے روکو، اور پھر اس کی اصلاح کرو۔ یہ دو بڑی بنیادی چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیں، اور فرمایا نا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ یعنی یہ برائی کو روکنے کے درجات جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے کہ آپ اپنے ہاتھ سے روکو، زبان سے روکو۔ اگر یہ ان دونوں چیزوں کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر آپ اس کو دل میں برا جانو۔ یہ جو ہاتھ سے روکنا ہے، یہ اس سے مراد آپ حکام بالا ہیں، کہ حکام بالا جو ہیں، حکمران جو ہیں، ریاست کے جو ذمہ داران ہیں، ریاست کے جو آئین اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، وہ جہاں ظلم اور زیادتی ہو رہی ہو، جہاں گناہ ہو رہا ہو، وہاں وہ ایکٹیو ہوں، حرکت میں آئیں اور اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ حکام بالا، حکمران طبقہ جو ہے وہ معاشرے کے اندر صحیح استحکام پیدا کر سکتا ہے، گناہ کو، برائی کو روک کر۔ دیکھیں ملاوٹ کو روکنا حکام بالا کی ذمہ داری ہے، کرپشن کو، لوٹ کھسوٹ کو روکنا حکام بالا کی ذمہ داری ہے۔ تو حکام بالا جو ہیں وہ سوسائٹی کو سدھارنے کے لیے ایک بہترین فریضہ سر انجام دے سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہنچائیں وہ میسج، وہ پیغام جو ہماری طرف سے تمہاری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ اگر تم نے اس میسج کو، اس پیغام کو، اس دعوت کو پہنچانے میں ذرا سستی کی، فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو پھر یقیناً آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ تمہارا کام پیغام پہنچانا ہے، اصلاح کا کام کرنا ہے، ریفارمر بننا ہے، مصلح کا کردار ادا کرنا ہے۔ تو جو عوام کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے آپ کو برا بلا کہا جائے گا، یا آپ کو جان سے ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی، واللہ یعصمک من الناس، اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں اس سے بچائے گا۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس تبلیغی مشن میں، اس اہم پیغام کو پہنچانے کے مشن کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتب ہائے سیرت میں موجود ہے کہ 13 مرتبہ قاتلانہ حملہ کیا گیا، مگر اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو 13 مرتبہ یہود و نصارہ کے ان قاتلانہ حملوں سے محفوظ رکھا، کیونکہ آپ کے اندر ایک اخلاص تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اخلاص موجود تھا، جس اخلاص کے ساتھ آپ دعوت دیتے تھے۔ آج بھی اگر کوئی استاد ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی امام ہے، کوئی خطیب ہے، یا کوئی بھی شخص ہے جو خیر کا یہ کام سر انجام دیتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات اس کی محافظ بن جاتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اس کی مددگار بن جاتی ہے۔ تو اصلاً یہاں
सोसाइटी के अंदर इस्तेहकाम उसी सूरत में पैदा हो सकता है जब हम बुराई को रोकें और उसकी जगह नेकी को फ़रोग़ दें। तो ये मिशन है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी, और आज हमारा भी यही मिशन है कि हम कौम की तामीर व तरक्की के लिए, नौजवानों की इसलाह के लिए सही फरीज़ा सर अंजाम दें। और इसी सूरह मुबारक में अल्लाह ताला ने दीगर अहकामात बयान फरमाए, खुसूसन ये एक अहम आयत रखी है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। एक यहूदी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आया, कहने लगा अमीरुल मोमिनीन, आपके पास एक ऐसी आयत है, अगर वो आयत हमें मिल जाती, अगर वो सर्टिफिकेट और डिग्री हमें मिल जाती, तो हम उस दिन को, जिस दिन वो नाज़िल हुई, हम उसको ईद का दिन करार दे देते। तो जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाने लगे, वो कौन सी आयत है, वो कौन सा सर्टिफिकेट है? वो कहने लगा, ये अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन तुम्हारे ऊपर मैंने दीन को मुकम्मल कर दिया, व रज़ीतु लकुमुल, और तुम्हारे ऊपर अपनी नेमत को पूरा कर दिया, व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैं इस इस्लाम के साथ राज़ी हो गया। ये अल्लाह ताला ने आखिरी सर्टिफिकेट दिया है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, भाई हमने तो पहले ही इस दिन को ईद का दिन करार दे दिया है, और ये आयत मुबारक यौम अरफा 9 ज़ुल्हज को जुमा के दिन नाज़िल हुई। असर के बाद का टाइम था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी पर सवार सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के सामने अजीम शान खुतबा पेश कर रहे थे। तो ये आयत, ये दीन की तकमील का सर्टिफिकेट है। तो असल हुआ ये है, जो आज हमारे इस मुआशरा और सोसाइटी की, मैं ये समझता हूँ कि एक बदकिस्मती है कि हमने दीन के नाम पर बहुत सारे ऐसे काम, ऐसे अमूर जो हैं अपने मुआशरे में शुरू कर दिए हैं, जो असलन दीन नहीं है। जब हमने उसको दीन समझ कर किया है तो वो हमारे लिए बोझ बन चुके हैं। तो दीन तो रहमत है, दीन तो आसानी का नाम है। जिस तरह के अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने जहाँ जहाँ मसाइल बयान फरमाए हैं, उसके साथ साथ जो उसका आसानी का पहलू है उसको भी बयान फरमा दिया। ये फ़िलॉसफी है, दीन की फ़िलॉसफी है कि दीन फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करता है, लचक पैदा करता है, और अमल के एतबार से आसानी पैदा करता है। देखिए इसी सिपारा में और इसी सूरा में अल्लाह ताला ने तहारत के मसाइल बयान किए हैं, वुज़ू का मसला बयान फरमा दिया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। यानी ये 4 फ़राइज़ जो हैं वुज़ू के, वो अल्लाह ताला ने बयान कर दिए कि ये तुम्हारे लिए तहारत का सामान है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, रसूल ग्रामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी सही तरह वुज़ू करता है सुनन और फ़राइज़ का ख्याल करके, और इसी में देखें असुन्नत वाजिबतुल इत्बाई वलो ज़ादत अला मा फ़िल कुरान, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशगी के साथ अमल किया वो कुरान का दर्जा इख्तियार कर लेता। आपने 3 दफ़ा बिस्मिल्लाह पढ़कर, हाथ धोकर बिस्मिल्लाह पढ़कर वुज़ू शुरू किया है, 3 दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल्ली की है, 3 दफ़ा अपनी नाक में पानी डाला और उसको अच्छी तरह झाड़ा है। तो ये देखें, आज जो हम एक वायरस के अंदर मुब्तला हैं, कर्ब का शिकार हैं, तो जो डॉक्टर्स, मेडिकल के माहिरीन हैं, वो यही तजवीज़ कर रहे हैं कि आप दिन में बार बार जो है वो अपने हाथ धोएं, अपना चेहरा धोएं। तो गौर करें, तो इस्लाम ने, कुरान मजीद ने ये तहारत और पाकीज़गी का, इन वायरसों से बचने का जो फार्मूला है वो तो इस्लाम ने बता दिया है। आप इस पर अमल करने वाले बने तो यकीनन अल्लाह ताला जिस्मानी बीमारियों को भी दूर करेगा, रूहानी बीमारियों को भी दूर करेगा। और हमें ये समझ लेना चाहिए, ठीक है तवक्कुल है और उसके साथ साथ असबाब के ऊपर अमल करना है, उसके साथ साथ हमें ये यकीन भी रखना चाहिए कि जो अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने इबादत का हमें निज़ाम दिया उसके अंदर भी शिफा मौजूद है, उसके अंदर भी शिफा के पहलू मौजूद हैं। इस पर भी हमें गौर, फ़िक्र और तदब्बुर करने की ज़रूरत है। और अगर तुम्हें पानी ना मुयस्सर आए तो तुम फिर पाक मिट्टी के साथ तयम्मुम कर लो। देखो कि एक असल पहलू है, उसके साथ नरमी का, आसानी का पहलू भी रख दिया है कि तयम्मुम करो। और यहाँ पर अल्लाह ताला ने गुस्ल के जो फ़राइज़ हैं, गुस्ल का जो तरीका है वो भी बयान कर दिया। आप सूरा अल-माइदा में ये पढ़िए,
تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ میں حابیل اور کابیل کا قصہ بیان فرمایا ہے، اور جو قتل و غارت ہے اس سے منع فرمایا ہے، اور بلکہ فرمایا کہ جس کسی شخص نے ایک انسان کو قتل کر دیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، جس کسی شخص نے کسی ایک انسان کی جان بچا لی گویا کہ اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی ہے۔ تو قتل و غارت کی مذمت بیان کی گئی ہے، اور باہم آپس میں اتفاق، اتحاد، یگانگت، بھائی چارہ، ان چیزوں کو پروموٹ کرنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں حکم دیا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔